السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 109 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ نیلے رنگ کا پین کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سفید رگوں میں ابھرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے تھے۔ بھورے بالوں سے بھری کلائی پر اس نے ہیروں کی گھڑی باندھ رکھی تھی، اسپیشل کسٹمائزڈ گھڑی جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھی۔ جو اس کا ہو وہ صرف اس کا ہو، جو اس کا نہ رہے اسے منو متی تلے وہ دفنا دیتا تھا۔ اسی ایک اصول پر وہ زندگی گزارتا آیا تھا، مگر ایک لڑکی کی خاطر اس نے اپنے مقدس اصولوں کی بلی چڑھا دی تھی۔ لیکن اب ہر بار وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی ڈری سہمی لڑکی کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ بلو گلاسز کے نیچے اس کی نیلی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ گاڑی روک چکا تھا۔ اس کے پیچھے آتی قطار در قطار گاڑیاں بھی رک چکی تھی، گولڈن بٹر فلائی۔ وہ مسکراتے ہوئے رشنا خان کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جما کیا تھا۔ رشنا خان اپنی سنہری آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ کلون رشنا خان کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ نقوش ناگواری سے سرخ ہوئے۔ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ وہ اس کے نقوش کی ناگواری مکمل اگنور کی اس کے مزید قریب ہوا۔ رشنا خان نے سیٹ میں گھسنے کی نامکمل سعی کی۔ بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ دہاڑا تھا۔ رشنا خان اس کی دہاڑ پر اچھلی تھی۔ وہ پہلی بار یوں چلایا تھا۔ اس کے لب رشنا خان کے ہونٹوں کو چھونے کے قریب تھے۔ اگر رشنا خان ذرا سا ہلتی تو اس کے انابی ہونٹ رشنا خان کے ہونٹوں کو چھو جاتے۔ بے بسی سے رشنا خان کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ بتاؤ گولڈن بٹر فلائی، جو دل میں ہے کہہ دو۔ آج گالی بھی دو گی تو میں معاف کر دوں گا۔ یور ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ 5 منٹ کے بعد ذرا سی بھی گالی تمہارے ہونٹوں سے نکلی تو میں تمہارے ہونٹوں کو چبا ڈالوں گا۔ مجھے نرم و ملائم ہونٹ چبانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ رشنا خان اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ چبانے کا ایسے کہہ رہا تھا جسے پان منہ میں رکھ کر چبانا ہو۔ رشنا خان خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ بولو۔ وہ اس کے گرد سیٹ پر مکہ مارتے غرایا تھا۔ وہ تم۔ اس سے پہلے رشنا خان کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ کھیل صرف یہ نہیں۔ وہ پرسراریت سے مسکرایا تھا۔ رشنا خان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مقابل کے کھیل کے اختتام پر ہمیشہ خون بہتا تھا۔ آج وہ کس کا خون بہانا چاہتا تھا؟ جیکے نے سیدھے ہوتے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے ایک ریموٹ نکالا تھا۔ رشنا تحیر سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ انسان سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یقیناً اس ریموٹ کے تھرو آج وہ قہر برپا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اتنی آنکھیں مت کھولو سنہری تتلی، آنکھیں پھٹ کر باہر آ جائیں گی۔ مجھے بے حد افسوس ہے، تمہاری آنکھیں میری پسٹل کی میگزین میں فٹ نہیں آئیں گی، ضرورت سے زیادہ بڑی ہیں، بیکار جائیں گی تمہاری سنہری آنکھیں۔ وہ نرمی سے کہتے اس چھوٹے سے ریموٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ وہ گردن ترچھی کرتے مسکرایا۔ بلو گلاسز ابھی تک نیلی آنکھوں پر جمی تھی۔ رشنا خان اس نرم مسکراہٹ پر مجسم ہوئی تھی۔ وہ ایسا مافیا کنگ تھا جو مسکراتے ہوئے شہر خون میں نہلا دیتا تھا۔ رشنا خان نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ سنسان جنگل تھا جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ باہر سب کچھ برف میں ڈوبا تھا۔ وہ سیاہ دنیا میں سب سفید رشنا کے پھر سے قریب ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے میں سما گئی تھی۔ مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند آئی ہیں سنہری بلی، میں سوچ رہا ہوں انہیں نکال کر اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لوں۔ مقابل کے بات پر رشنا خان کی آنکھیں خوف سے سکڑی تھی۔ خوف سے وہ زرد ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں جو گرل فرینڈ اب میری بنے گی اس کی آنکھیں نکلوا کر تمہاری آنکھیں اس میں فٹ کروا لوں۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتے انگلی گال پر رکھے ہوئے تھا۔ رشنا کی دھڑکنیں خوف سے اتنی زور سے بجنے لگیں کہ گاڑی میں اس کی دھک دھک بخوبی سنائی دینے لگی تھی۔ رشنا جانتی تھی وہ مذاق نہیں کر رہا، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ دنیا اس کی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ رومانس کی ڈیفیشنسی ہو رہی تھی۔ اس کی اگلی بات پر رشنا خان اپنے گرد اوڑھا سٹالر سختی سے خود پر لپیٹ گئی تھی۔ رشنا خان کے ایکٹ کو بغور دیکھ کیا تھا۔ انابی لب مہم سا مسکرائے تھے۔ سٹالر جو گردن سے لپٹا تھا اب سینے پر تھا۔ تم میں میری گرل فرینڈ بننے کی تمام کوالٹیز ہیں۔ تم خوبصورت ہو، سب سے بڑھ کر تمہیں کسی نے چھوا نہیں، اور میں صرف انچھوئی لڑکیوں کے قریب جاتا ہوں۔ ایسی لڑکی جس کا دل اور جسم صرف میرا ہو۔ مس زیکے کا دل اور جسم تمہارے بھائی کا نہ ہوا ہوتا میں پھر سے اسے حاصل کر لیتا، مگر اب وہ میرے لیے خاص ہو کر بھی بیکار ہے۔ ٹشو پیپر ہے وہ افسوس کرتے سرد آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ سزا ملے گی، ابھی تمہارے بھائی کو بہت سزا ملے گی۔ وہ اپنی پسٹل کنپٹی پر رگڑتے مسکرا رہا تھا۔ رشنا خان آنکھیں پھیلائے سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی تھی۔ مقابل کا خوف وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کھیل یہ ہے کہ تم مجھے ہر لائن میں ایک گالی دو گی۔ مجھے تمہاری گالیاں پسند آنی چاہیے۔
ہر گالی پر ایک بلاسٹ ہوگا، ہر طرف بارود پھٹے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ روشنا خان خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اگر مقابل کو گالی پسند نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کا چہرہ پڑھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اگر مجھے تمہاری گالی پسند نہ آئی تو اسی گاڑی میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جو کتنی بار اپنی ہر گرل فرینڈ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ وہ کہتے پھر سے سیٹ پر سیدھا ہوا تھا۔ وہ پاگل تھا، صرف پاگل۔ روشنا خان کا رواں رواں اس مافیا کنگ کے خوف سے جامد ہونے لگا تھا۔ فکر مت کرو، یہ گاڑی نہیں ہے، اس میں نے پہلی کسی لڑکی کو نہیں چھوا۔ میری گرلز بہت انمول ہوتی ہیں، میرے لیے کبھی بھی انہیں جیلس نہیں کروا تھا۔ میں جانتا ہوں تم لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیلس ہوتی ہو۔ ہر گرل فرینڈ کے لیے نئی گاڑی، نیا ماحول، سب کچھ نیا اور فریش۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کہہ رہا تھا۔ روشنا خان کا سر چکرانے لگا۔ جتنی گالیاں آتی تھی وہ سوچنے لگی جو گالیاں اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ بہت گندی گالیاں تھی۔ وہ گالیاں دے گی تو وہ تو مار دے گا اسے۔ نہیں ماروں گا تمہیں سنہری چوہیا، وہ اس کے خیالات جانتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ روشنا خان اپنی سنہری آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلا گئی۔ ہر بات وہ اس کے اندر گھس کر جیسے اس کی سوچوں کو پڑھ لیتا تھا۔ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اس پہلو میں بیٹھ کر تم ڈر رہی ہو۔ یقین کرو مجھے اپنے کسی دشمن کی گالیاں دینے کا موقع ملتا، میں ایسی گالیاں دیتا اسے گولی مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ میری گالیوں سے ہی مر جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ سنہری ڈال۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ دو گالی۔ وہ اس کی خاموشی پر دہاڑا تھا۔ ڈیول ہو تم، شیطان کہیں کے سیاہ دنیا کے سیاہ ترین انسان، جس کا ظاہر جتنا خوبصورت ہے باطن اتنا ہی بدصورت ہے۔ وہ چیخی تھی گالی گالی۔ وہ ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا رشانے نے اٹک اٹک کر کہا۔ جیکی کی کلائی کی رگیں ابھرنے لگی، کنپٹی کی وینز ظاہر ہونے لگی۔ وہ جبڑے بھینچے جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑے ریموٹ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ مجھے معاف کر دو پلیز ڈیول۔ وہ ہاتھ جوڑتے رو دی تھی۔ جیکی نے ریموٹ کا ایک بٹن دبایا تھا، زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ روشنا خان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ برف میں بارود دہک اٹھے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تھا، سامنے سے آتی گاڑی میں بلاسٹ ہوا تھا۔ روشنا خان کا بدن وائبریٹنگ موڈ پر لگ چکا تھا۔ اس نے جیکی کو کتا کہا تھا، وہ اسے اب نہیں چھوڑے گا۔ اسے یقین تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ وہ کنپٹی پر انگلی پھیر رہا تھا، جبڑے بھیچے ہوئے تھے، چہرہ اشتعال سے سرخ تھا۔ اسے یقیناً گالی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں پسند آئی تمہاری گالی؟ سنہری تتلی۔ وہ گردن ترچھی کرتے مسکرایا تھا۔ روشنا خان کانپتے ہوئے روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ جان میں جان آئی تھی۔ پھر سے نیو گالی، نئے الفاظ۔ اوکے۔ وہ اسے بغور دیکھتے سیٹ پر سر رکھ گیا تھا، آنکھیں پھر سے موند لی تھی۔ تم انسان نہیں شیطان ہو، تم درندے سے بھی بدتر ہو، تمہیں دیکھ کر صرف نفرت۔ گالی گالی۔ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا، یعنی رت بغیرت ذلیل۔ وہ توڑ توڑ کر بولتے چیخ اٹھی تھی۔ جیکی کی مٹھیاں بھنج گئی تھی، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ روشنا خان کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں تمہیں گالی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ چھوڑے سسک پڑی تھی۔ اب تو یقیناً اسے بے حد غصہ آیا ہوگا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی، کس مصیبت میں وہ پھنس گئی تھی۔ جیکی نے ریموٹ کا بٹن دبایا، اس کے بائیں طرف سے آتی گاڑی تباہ ہو چکی تھی۔ روشنا خان کانوں پر ہاتھ رکھتے فلک چگاف چیخیں مارنے لگی۔ یہ جنگل اب بارود بنا ہوا تھا، چاروں طرف سے گولیاں برس رہی تھی۔ جیکی کے گارڈ گاڑیوں سے نکلے فائر کر رہے تھے، سامنے سے آتی گاڑیوں سے بھی مسلسل فائر ہو رہے تھے۔ بلٹ پروف گاڑی ہے سنہری شیرنی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، صرف کتے مریں گے۔ جیکی نے اس کی طرف دیکھتے اس کا کہا۔ روشنا خان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بھیگا سا ہنسی تھی۔ ہنستے ہوئے پیاری لگتی ہو، وہ اسے دیکھتے بھاری آواز میں بولا تو روشنا خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی، سنہری بہتی آنکھوں میں نفرت امد آئی تھی۔ وہ اپنا سٹالر ٹھیک کرتے گاڑی کے دروازے میں سما گئی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک ایکٹ بغور دیکھ رہا تھا۔ لانگ سرخ کوٹ پر سٹالر سے خود کو چھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ پہلے ہی سر سے پیر تک چھپی ہوئی تھی، بار بار پتہ نہیں کیا کیا چھپانے کا خیال آ جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی گرل فرینڈز اس لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ تنزیہ سوچتے سیٹ سے ٹیک لگائے، پھر سے آنکھیں موند گیا تھا۔ چلو پھر سے شروع ہو جاؤ سرخ کوٹ والی بدصورت لڑکی، مجھے مزید خون کا کھیل کھیلنا ہے۔ وہ لب بھینچے کہہ رہا تھا، اس کا بار بار خود کو چھپانا مشتعل کر رہا تھا۔ تم ذرا بھی خوبصورت نہیں ہو، تمہیں برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ گھڑی، اس مہنگی کلاسز نے خوبصورت بنایا ہوا ہے، اگر یہ سب اتار دیا جائے تو تم انتہائی بدصورت لگو۔ وہ اس کی بات پر گردن ترچھی کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مٹھیاں بھینچے تھر تھر کانپتے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود کو بدصورت کہنا اسے بھی مشتعل کر گیا تھا۔ اگر میں یہ سب اتار دوں تو جانتی ہو کیسا لگوں گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، کیسے لگو گے؟ وہ اس کی سرد آواز میں روحاں سی ہو گئی تھی۔
तुम खुद सोचो, जब मैं ये सब उतार दूं तो कैसा लगूंगा। लहजा मायने खेज था। रुशना खान की रंगत सुर्ख हो गई थी। मासूम, तुम हरगिज नहीं, सुनहरी लड़की सब समझती हो। वो जो मायने अंदाज में मुस्कुराया था। वैसे बाय द वे, मैं ये सब उतार कर बदसूरत बिल्कुल नहीं लगूंगा। वो सीट पर फिर से सीधा हुआ। गाली गाली। इसने स्टीयरिंग पर इश्तियाल से मुक्का मारा। कमीने, बुज़दिल, बेशरम, गलीज़। वो एक ही सांस में इसे कई गालियां दे गई थी। जेके ने अपनी ग्लासेस उतारते इसे अब देखा था। नीली आंखें गुलाबी हो रही थी। आई एम सॉरी जेके, वो हिचकियों से रोने लगी। जेके ने रिमोट से एक और बटन दबाया था। सामने खड़ी कई गाड़ियां बारूद से फटते हुए हवा में उड़ी थी। रुशना खान चीख चीख कर कानों पर हाथ रखे हुए थी। अब बाहर अब सकूत था, खामोशी ही खामोशी थी। सफ़ेद बर्फ सुर्ख रंग से रंगीन थी। कोई ज़ीरू न बचा था। वो सीट से टेक लगाए पुरसुकून था। मेरे दुश्मनों का ये हाल होता है। तुम्हारा भाई लकी है, जिसे मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। वह सेजल ग्रे आंखों वाली बेवफा लड़की की वजह से बच गया। जानती हो तुम मुझसे क्यों बची हुई हो? वो कहते हुए इसके करीब हुआ। क्यों? वो सीट में समा गई थी। इन सुनहरी आंखों की वजह से तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। इसकी आवाज़ भारी थी। रुशना खान अपने स्टॉलर को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। तुम लड़कियां ऐसी हरकतें क्यों करती हो? मर्द तुम्हारे पीछे ना भी आना चाहे तो पीछे आने पर मजबूर हो जाए। अब देखो, मेरी नज़र वहाँ पर नहीं रही। जो तुम कब से मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, तजस्सुस है कि बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरी गर्लफ्रेंड्स के पास नहीं? वो बेबाकी से बोलते रुशना खान को सड़ता पैर सुर्ख कर गया था। प्लीज़ दूर रहो। वो सहमते हुए टूट टूट कर लफ्ज़ अदा कर गई थी। मैं चाहता हूँ तुम्हें हासिल कर लेता, मगर मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। तुम्हारे भाई के साथ दुश्मनी निभाते हुए मैं हर हद से गुजरना चाहता था, मगर जेके का असूल है कि इस लड़की को अपने सीने से लगाओ जिसमें वफादारी हो। अब ये वफादारी जेके के लिए हो या इसके पैसे के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वफादारी होनी चाहिए। तुम ना मुझसे वफादार होगी ना मेरे पैसे से। तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए ना मुझसे। उसकी सुनहरी आंखों में देखते इस्तफ़ाहमिया हुआ। रुशना खान ने इसी लम्हे सर नफ़ी में हिलाया था। वो मुस्कुराते हुए से दूर हुआ। मुझे तुम्हारी गालियाँ पसंद आईं, इसलिए तुम आज इसे आज़ाद हो जेके। जेके ने गाड़ी स्टार्ट करते एक नज़र रुशना की तरफ देखा। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थी। वो बेयकीन हुई थी। गाड़ी अब तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वो दम साधे बैठी रही। वो उसे क्या सच में आज़ाद कर रहा था? रुशना खान बेयकीन थी, सांसें रोके हुए थी। जेके की गाड़ी एक खुले मैदान में आकर रुकी थी। सामने ही जेके का स्याह रंग का प्राइवेट जेट खड़ा था। वो गाड़ी से उतर आया था। उसके गार्ड्स उसकी तरफ भागते हुए बढ़े थे। वो अपना कोट उतारते अपनी शर्ट उतार रहा था। उसके गार्ड्स ने इसे न्यू शर्ट पकड़ाई। वो उसे पहनने लगा। एक गार्ड ने आगे बढ़ते इसे एक कोट पहनाया था। कृष्णा गाड़ी में बैठी रही थी। वो कुछ भी प्रोसेस न कर पा रही थी। वो अब इसे कहाँ लेकर जा रहा था? खौफ बहुत छोटा लफ्ज़ था जो रुशना को पहलू में बैठे महसूस हो रहा था। जेके के खौफ से इसकी सांसें बंद हो रही थी। जेके के इशारे पर एक गार्ड ने रुशना की तरफ का दरवाज़ा खोला। वो रोबोटिक अंदाज में गाड़ी से निकल आई थी। चलो। ब्लू ग्लासेस आंखों पर लगाते वो जेक वो जेट की तरफ बढ़ गया था। रुशना खान जामद खड़ी रही। चलो जेके पलटते हुए से पुकारा। वो यूं ही खड़ी रही, आगे न बढ़ी थी। सुर्ख रंग के लॉन्ग कोट पर सुर्ख रंग का स्टॉलर गले में डाले हुए थी। इसके सुनहरी बाल हवा में उड़ रहे थे। वो एक पेंटिंग की तरह लग रही थी, जिसमें मुसव्विर ने सुर्ख रंग के हर तरफ बखेर दिए थे। सुनहरी आंखें इस वक्त तक सुर्ख नमज़दा थीं। वो पत्थर बनी खड़ी थी, जैसे वो सदियों से बना कोई मुजस्मा हो जिसे कोई छूकर जिंदा कर दे। जेके इसे गहरी निगाहों से देखे गया। वो अपने मासूमियत भरे हुस्न से किसी को भी मिसमराइज कर सकती थी। मगर वो मिसमराइज नहीं हुआ था। वो इसे घंटों शायद देख सकता था, मगर जेके के दिल तक अब कोई लड़की रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। वो जेट की सीढ़ियों पर खड़ा पेंट की दोनों जेबों में हाथ डाले से देख रहा था। वक्त ठहर गया था। सब मुजस्सम था। वो सांस रोके खड़ी थी। जेके को एक पल के लिए गुमान हुआ वो सच में कोई मुजस्मा हो, खौफ में डूबा मुजस्मा, जिसके सुनहरी बाल सिर्फ असली हो। जेके ने अपने गार्ड को इशारा किया। वो जेके का इशारा समझते हुए रुशना की तरफ बढ़ते इसकी कलाई जकड़ गया था। जेके जेट के अंदर दाखिल हो गया था। जेट के अंदर दाखिल होते इसने पलटते हुए पीछे देखा। वो गार्ड के साथ खींचती चली आ रही थी। रुशना की गलाई पर ठहरा हाथ जेके को अच्छा नहीं लगा था। वो सड़क को झटकते हुए जेट के अंदर दाखिल हो गया था। रुशना खान गार्ड के साथ जेट में दाखिल हुई थी। जेके के इशारे पर गार्ड ने इसे सीट पर ढकेला। वो सहमी सी अपने सामने बैठी जेके को देख रही थी। वो पलके तक नहीं झपक रही थी। जेट के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो हवा में उड़ान भरने लगा। जेके ड्रिंक का ग्लास लबों पर लगाए से गहरी निगाहों से देखे गया। सुनहरी मुजस्सम सी आंखें अब रो रही थी। जेके को ये बहती आंखें खूबसूरत लगी थी। जेट पर जेट परवाज भरता चला गया। जेके के लिए ये गुजरते घंटे लम्हे थे।
रुशना खान के लिए ये घंटे सदियों के बराबर थे। बलाखिर जट रुका था। वो जट से उतर आया था। चलो, रुशना खान को नरमी से पुकारा। वो मुजहम्मल सी जट से उतर आई थी। जट से उतरते ही जेके के गार्ड इसकी तरफ भागते हुए पहुंचे थे। वर्दी पहने दर्जनों गार्ड इसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वो एक बार फिर से अपना कोट शर्ट उतार रहा था। गार्ड से शर्ट लेते इसे पहनने लगा, इसके ऊपर कोट पहना। रुशना खान इसकी चौड़ी पुश्त के पीछे खड़ी रही। उसकी चौड़ी पुश्त के पीछे छुप गई थी। चलो, वो इस मुजस्मे की तरफ मुड़ा। वो साकत सी इसे देखती रही। जेके भी इसे कुछ पल देखता रहा। जेके ने अपने कोट से रुमाल निकालते अपने हाथ में लपेटा और रुशना खान की कलाई थाम ली। इसे छुआ नहीं। ये पहली लड़की थी जो इसकी कैद में इतने महीनों से थी, जिसका हाथ तक इसने न छुआ था। वो उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते रुशना खान को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। गाड़ी अनजान सड़कों पर दौड़ने लगी। रुशना खान साकत से बैठी रही। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई थी। वो उसके करीब हुआ। आज से तुम आज़ाद हो, जेके के लफ्ज़ों पर रुशना खान के साकत बदन में हरकत हुई थी। सच सच कह रहे हो? तो वे यकीन थी। होंठ कँपकपा रहे थे। आज से तुम सांस ले सकती हो, अपनी मर्जी कर सकती हो, अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। वो संजीदगी से कह रहा था। रुशना खान सरनफी में हिलाए, स्टिल बेयकीन थी। जेके कभी दूसरों के साथ दगा नहीं करता, मगर खुद के साथ दगा करने वालों पर रहम भी नहीं खाता। तुम आज़ाद होकर मेरी पाबंद रहोगी। तुम्हारी सांसें मेरी मकरूज रहेंगी। तुम्हारे ख्वाब अब मुझसे जुड़े होंगे। रुशना खान इसे नासमझी से देख रही थी। अब हम इस वक्त इस्तांबुल में हैं। यहाँ के सबांजी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला हो चुका है। वो इसके हर लफ्ज़ पर अटकती सांसों से इसे देख रही थी। ये मोबाइल अब तुम्हारे पास रहेगा। तुम अपने भाई, अपने मॉम से राब्ते में रहोगी, मगर हर कॉल मेरे फ़ोन पर भी डाइवर्ट होगी। जैकी ने एक न्यू मोबाइल रुशना खान की तरफ बढ़ाया, जिसे वो सकते के आलम में थाम गई थी। तुम्हारे रूम में अलीसा नामी लड़की होगी, जो कि मेरी खरीदी हुई है। रुशना खान की आंखों में से बहते गर्म स्याल में इजाफा होने लगा। वो इसे आज़ाद करके भी कैद में रख रहा था। तुम्हारे हर कदम, हर एक पर नजर रखी जाएगी। तुम जहाँ जाओगी, मेरे आदमी तुम्हें हमेशा आस पास होंगे। वो आज़ाद करके भी कैद सुना रहा था। तो मेरे पास वो आसान सिकंदर सब जानता है। तुम सेफ हो, वो ये भी जानता है। मैंने तुम्हें छुआ नहीं, वो ये भी जानता है। मेरा दुश्मन है, इसे मेरे बारे में सब पता होगा। मैं आश हूँ, मगर रेपिस्ट नहीं। जेके किसी लड़की पर जुल्म नहीं करता। जेके ने उसकी आंखों में देखते कहा। रुशना खान को इससे जालिम तरीन मर्द आज तक कोई नहीं लगा था। रुशना खान की सुनहरी आंखों में आंसू के साथ नफरत भी तैरने लगी थी, जो जेके की जिर्क निगाहों से मख्फी ना रह सकी थी। तुम यहाँ हो, अज़लान सिकंदर को इस सब की भी खबर हो जाएगी, मगर वो चाहकर भी तुम तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं चाहूँगा तुम इसे खुद तक कभी भी पहुँचने ना दो। अगर तुमने गलती से भी कोई ऐसी वैसी कोशिश की तो। वो धमकी आमेज लहजे में बात अधूरी छोड़ गया था। तो रुशना खान ने भराई आवाज़ में पूछा, तो मैं तुम्हें अपने बेडरूम में ले जाने में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे बेडरूम तक तुम पहुँच गई तो यकीन करो तुम बच नहीं पाओगी। ऐसे ऐसे करतब खेलूंगा कि तुम एक रात में ही क्लीन चिट हो जाओगी। वो बेरहमी से बोलते मुस्कुराया था। रुशना खान इसकी बात पर जोर जर्द हो गई थी। वो मरकर भी इस शैतान को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। याद रखना सुनहरी तितली, जैके की बेरहमी तुम झेल नहीं पाओगी। पहली बॉल में ही किक आउट हो जाओगी। जैके की गर्म सांसें इसके नकोश को सुलगाने लगी। वो इसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमा गई थी। इसे खुद से दूर किया। जैके पीछे हो गया। दिल की धड़कनें एक लम्हे को मुंतशिर हुई थी। पहली बार इसने इसे छुआ था। सीधा दिल पर ही हाथ रख गई थी। जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। वो कहते गाड़ी का लॉक खोल गया था। रुशना खान गाड़ी से उतर गई थी। इस्तांबुल की हवाओं में सांस लेते वो रो पड़ी थी। वो आज़ाद होकर भी आज़ाद ना हुई थी। जगह से गाड़ी से गुड बाय का इशारा करते गाड़ी भगा कर ले गया था। वो ठंडी सड़क पर बैठे रोने लगी थी। यकदम इसका फ़ोन बजने लगा था। स्क्रीन पर डबल नाम जगमगा रहा था। रुशना खान ने सहमते हुए कॉल रिसीव करते मोबाइल कान से लगाया था। सुनहरी तितली, मुझे तुम यूं सड़क पर रोती अच्छी नहीं लग रही। गर्म कमरे में गर्म लिहाफ में जी भरकर रो लेना। जमीन से अच्छे बच्चों की तरह उठो। वो फोन पर इसे नरमी से पुचकार रहा था। रुशना खान से की सिसकियां बुलंद होने लगी। स्टॉप क्राइंग। वो फोन पर दहाड़ा था। रुशना खान इसी लम्हे खामोश हो गई थी। एक हाथ से जल्दी से आंसू साफ किए। गुड गर्ल, अब सड़क से उठो। जैकी की नर्म आवाज पर वो इसी लम्हे खड़ी हुई। सीधा चलती जाओ, आगे से तुम्हें खिचड़ी अजीब से रंग के बालों वाली एक लड़की मिलेगी। वो तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक ले जाएगी। रुशना खान के हुक्म पर आगे की तरफ बढ़ने लगी। आगे एक लड़की खड़ी थी, फीकी सी रंगत और इसके बाल। रुशना खान ने बगौर से देखा। वो वाकई में इसके बाल अजीब थे। रुशना खान ने इसके हमकदम हुई। वो इसके कुछ कह रही थी।
رشنا خان سائیں دماغ کے ساتھ سن رہی تھی۔ جے کے پاس ہوکر بھی اس کے آس پاس تھا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی رشنا خان خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ 2 مہینے کے سے وہ جے کے قید سے آزاد تھے۔ اسے دیکھا تک نہیں تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ رشنا خان نے اپنے ساتھ والے بیڈ پر بیٹھی علیزہ کو دیکھا، وہ اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ رشنا خان ناگواری سے منہ پھیر گئی تھی۔ وہ اسے کس کارٹون کریکٹر کی طرح لگتی تھی، یا یہ ایسی خوفناک گڑیا کی طرح جو اس پر ہر پل نظر رکھے ہوئے ہو۔ رشنا خان نے گہرا سانس لیتے آریان خانزادہ کے نمبر ڈائل کیا۔ بھائی کیسے ہو آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کرتی ہوں ویڈیو کال، تھکے تھکے سے انداز میں کہتے ویڈیو کال ملائے۔ یہ پنک پینتھر کارٹون ہر وقت تمہارے کمرے میں رہتا ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا؟ آریان خان رشنا خان کے عقب سے نظر آتی علیزہ کو دیکھتے چبا چبا کر بولا تھا۔ رشنا خان ہنستی چلی گئی تھی۔ 2 مہینے بعد وہ یوں ہنسی تھی، پنک پینتھر نہیں بھائی، جو کہ جوکر کہیں، خوفناک جوکر۔ سمجھے، کسی شیطان نے اسے میری رومیٹ بنا دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ استنبول کی سڑک پر دوڑتی گاڑی میں بیٹھا جے کے کان پر بلوٹوتھ لگائے ہنسا تھا، اور وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ دوسری طرف ازلان سکندر جو آریان خانزادہ کا فون ٹیپ کیے ہوئے تھا، وہ بھی مہم سمجھ کرا دیا تھا۔ زرمش نے شازمہ خان کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ شازمہ خان موبائل پر جگمگاتا نام دیکھتے گہرا مسکرائی تھی۔ آنکھ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس بھڑکنے کی دیر تھی۔ ہاں بولو، کیوں فون کیا؟ شازمہ خان نے موبائل کان سے لگایا۔ مام، شازمہ خان کی سرد آواز پر وہ ششتر سی ہوئی تھی۔ جلدی بولو، مجھے ضروری کام ہے، وہ کھڑے لہجے میں بولی۔ لائن پر موجود زرمش ساکت سے کھڑی تھی۔ شازمہ خان اس سے یوں بات کریں گے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اریکا بیٹا، 1 منٹ رکنا، میری جان میں آ رہی ہوں۔ شازمہ خان کی بلند آواز میں اپنی ٹھاس بھی تھی۔ اریکا آئی ہوئی ہے موم؟ زرمش نے اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ نا اریکا کا وہاں ہونا برداشت ہوا تھا نا؟ شازمہ خان کے لہجے میں ٹپکتا شہد۔ ہاں، میرے آری کے آنے کا سنتے ہی وہ چلی آئی تھی۔ 2 دن سے آریان اور مجھے وہی سنبھال رہی ہے۔ کل تو آریان نے اس کے ساتھ مل کر ہی کھانا بنایا تھا۔ یقین کرو، بہت اچھا کھانا بنا تھا۔ میری اریکا بہت پیاری فرمانبردار بچی ہے۔ وہ شازمہ خان کی باتوں پر اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلنے لگی تھی۔ آری آج کی رات کہہ رہا تھا وہ کاٹیج رکے گا۔ اریکا کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھجوا رہی ہوں۔ میں بزی ہوں، ابھی بعد میں فون کرنا، شازمہ خان کہتے فون بند کر چکی تھی۔ سرمش موبائل پکڑے مجسم بنی کھڑی تھی، وجود میں بھانبر جلنے لگے تھے، وہ انگیٹھی کی مانند جلنے لگی تھی۔ 2 دن سے آریان اور مجھے وہی سنبھال رہی ہے۔ شازمہ خان کے لفظوں پر جلتے توے پر بیٹھی تھی۔ آریان نے موم سے کیا کہا وہ جو مجھ سے یوں ناراض ہے؟ موم نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ سرمش کی آنکھیں گلابی ہو گئی تھی۔ آریان کی بے اتنائی کی وجہ اریکا ہے۔ وہ مٹھیاں دبوچے بے چینی سے چکر لگانے لگی۔ اس کی نگاہوں میں اریکا آئی تھی، بے باک لباس پہنے ہوئے آریان کے قریب کھڑی ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ناخن میٹرس میں گھسانے لگی۔ ہیزل گرے آنکھیں حسد رقابت سے جلنے لگی تھی۔ کل تو آریان نے اس کے ساتھ مل کر ہی کھانا بنایا تھا، آج کی رات کہہ رہا تھا وہ کاٹیج رکے گی۔ اریکا کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھجوا رہی ہوں۔ شازمہ خان کے لفظ زہر کی مانند سماعتوں میں ٹپکے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ ہوتی سسک پڑی تھی۔ عاشق کی بے اتنائی کی وجہ مل گئی تھی۔ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آخری ملاقات کیسی رہی وہ بھول گئی تھی۔ اریکا کا وجود اس کے سینے میں آگ بھڑکا رہا تھا۔ موم تو ایسی نہیں ہے، وہ کیسے اریکا کو کاٹیج پر بھیج سکتی ہیں؟ وہ تکیے پر سیدھے ہوتے اپنی گلابی آنکھیں چھت پر گاڑ گئی تھی۔ موم کہیں آریان کا دوسرا نکاح تو نہیں کرنے والی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آریان ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ میری محبت میں شراکت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں کی نفی کر گئی تھی۔ 2 دن سے اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، مجھے ایک فون ایک میسج نہیں کیا۔ زرمش ان سے ان بلاک کرتے اب تیزی سے ان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے اس کا فون اٹھایا نہیں گیا تھا۔ موبائل کان سے لگا، اس کے بہتے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ رنگت سرخندھار ہوئی تھی، بدن کانپنے لگا تھا۔ فون بیڈ پر پٹختے وہ اوندھے منہ لیٹی سسک کر رو دی تھی۔ آئی ہیٹ یو آریان، آئی ہیٹ یو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی سسکیاں وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گرم پانی سے شاور لیتے وہ بھی رو رہی تھی۔ باتھ روم گاؤن پہنے وہ باہر آئی تھی، آنکھیں بطورم گلابی تھی، اس کی بے اتنائی سے پاگل کر رہی تھی۔ بے وفائی تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ وارڈروب میں وہ میرون رنگ کی ساڑی نکال رہی تھی جو آریان نے اس کے لیے خریدی تھی۔ کامدار ویلوٹ کے بلاؤز پر نیٹ کا پلو تھا۔ ساڑی پہنے ہوئے وہ بھی روتی رہی تھی۔
وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اسے یقین تھا، مگر اریکا کے ساتھ وہ بات ہی کیوں کر رہا تھا؟ جب وہ اس کے قریب کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر کوئی عورت کیوں اس کے قریب تھی؟ وہ اپنا میک اپ کرتے یہی سوچتی جا رہی تھی۔ میرون لپسٹک لگاتے، اپنے سنہرے بال اسٹریٹ کرتے وہ بالکل تیار تھی۔ وہ ناراض تھا، منا لیتی، مگر اریکا اس کے قریب ہی کھڑی ہوئی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ زرمش نے لب کاٹتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شعلہ جواں لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسمرائز ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی سیاہ چادر اوڑھے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کاٹ میں لیٹے بچے کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو کمبل میں لپٹا اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک ایک نقش اس ستمگر پر کیا تھا، یہاں تک آنکھیں تک درخزی خانزادہ پر تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے کاٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی تھرمل لیکنگ پر سیاہ رنگ کی جرسی نما لوز شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کا یہ کمرہ گرم تھا، اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ بیبی کاٹ سے بچے کو اٹھاتے سینے سے لگا گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کا سایہ تک وہ اس بچے پر نہیں پڑنے دے گی۔ وہ موسم ارادہ کر گئی تھی۔ موان ابرش کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انایا تم کھڑی کیوں ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ابرش فکر مند ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ پہاڑ نہیں توڑے، ایک بچہ ہی تو پیدا کیا ہے، اپنا بچہ سینے سے لگائے۔ جانے کیوں وہ تلخ ہو رہی تھی۔ وہ ستمگر جاں کا آزار کیوں بن گیا تھا؟ وہ کیوں چاہتی تھی وہ اس کے پاس ہوتا؟ ابرش ٹھہر کر اسے دیکھے گئی۔ 4 دن موت سے جنگ لڑتے اس نے بچہ جنم دیا تھا۔ کتنا درد سے تڑپی تھی، کتنی چیخیں مارتی رہی تھی۔ پسینے میں ڈوبے اس نے بارہا بار درخزی خانزادہ کو پکارا تھا۔ اب ایسے تھی جیسے پتھر۔ پہاڑ توڑنے سے کہیں زیادہ مشکل بچہ پیدا کرنا ہے۔ موت سے عورت لڑ جاتی ہے، تبھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ ابرش اس کے پاس کھڑی محبت بھری نگاہوں سے بچے کو دیکھنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں کیوں درخزی سے چھپ رہی ہوں؟ یہ میرا بچہ ہے نا آپی، صرف میرا بچہ۔ وہ ابرش کی طرف دیکھتے بھرائے لہجے میں پوچھ رہی تھی، یہ بچہ صرف تمہارا ہے، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابرش نے مستحکم لہجے میں کہا۔ درخزی خانزادہ کے لیے اس کے دل میں امڑتی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ لیکن وہ کل کو آ جائے، مجھے تلاش کر لے، وہ جان جائے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہے، تو وہ اس پر حق جتائے گا۔ وہ میرے پاس اپنا بچہ کبھی نہیں رہنے دے گا آپی، میں اسے جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لے گا۔ وہ بچے کو سینے سے لگایا، اب کمزور سی پڑ رہی تھی۔ وہ ہمت مجتمع کرتے خود کو بہادر بناتی، دوسرے لمحے وہ بھری مٹی کی طرح ڈھہ جاتی تھی۔ اب صرف اپنے بچے کو کھونے کا خوف رگ رگ میں سما رہا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر درخزی خانزادہ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ انایا کیا ہو گیا؟ بہادر بنو، اب تم ایک ماں بن چکی ہو۔ ایک بچہ تمہارا ہے، یہ بچہ تمہارا ہے، اسے درد سہتے تم نے پیدا کیا ہے، 9 ماہ اس کی حفاظت کی۔ وہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ناکام رہا ہے، اب کسی قیمت پر وہ اس بچے پر حق نہیں جتا سکے گا۔ ابرش کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے گا۔ تمہیں کھونے کا غم بھی وہ اپنی حسین بیوی کے پہلو میں چھپکا منا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے خدا نے اسے اولاد بھی دے دی ہو۔ ابرش کی بات پر انایا کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دل میں خنجر سے چلے تھے، مجھے اپنی آغوش میں چھپا لو ملالا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ لفظ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، تا قیامت نہیں۔ ابرش انایا کی حالت دیکھتے خود کو کوسنے لگی تھی۔ اپنے لفظوں پر وہ ناتم ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے لیے اس کے دل میں وہ غم و غصہ ہی بہت زیادہ تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مشتعل ہونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ ابرش نے اس کے کانپتے ہاتھوں سے نرمی سے بچہ لیا۔ زرغام خانزادہ۔ انایا کے لب آہستگی سے ہلے تھے، یہ نام کسی اور نے سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زیادہ ہی وہ یاد آنے لگا تھا۔ زرغام کے ساتھ خانزادہ لگانے پر ابرش کا حلق تک کڑوا ہوا گیا تھا۔ اس نے بچے کو کوٹ میں لٹایا۔ زرغام ٹھیک ہے، خانزادہ رہنے دو۔ ابرش کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے زران خانزادہ کے لب کھینچے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہے ابرش کہ خانزادہ رہنے دو۔ ایک کام کرو، برتھ فارم پر بچے کے باپ کا نام بھی مت لکھنا، کیونکہ یہ بغیر باپ کے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ابرش کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ 4 دنوں سے وہ یہاں ہاسپٹل میں تھی، اسے تو اسے بالاج تک اسے قطع تعلق ہوئی تھی۔ سیدھے منہ بات تک نہ کر رہی تھی۔ بات باپ کرتا ہی کیا ہے جو یوں حق جتائے مسٹر خانزادہ؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا کچھ نہیں کرتا باپ؟ زران نے طنزیہ سر ہلایا۔ تم اور تمہاری بہن کا الٹا ہی سافٹ ویئر ہے، ورنہ مجھے تو لگتا ہے باپ کی محنت کے بغیر بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بلاش بھی کسی اور طریقے سے اس دنیا میں آیا تھا۔ زران نے ہونٹ سکوڑتے طنز کیا تھا۔ انایا سر ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو مزید لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان دونوں کے لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برساتے تھے۔ ابرش کو سب بتا کر وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، اسے افسوس ہونے لگا تھا۔ زہران
मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। ये वक्त नहीं इन फजूल बकवास तरीन बातों का समझे तुम। अब्रिश ने सुर्ख चेहरे के साथ गुस्से से कहा था। मैं बकवास तरीन और फजूल आदमी हूँ जो 4 दिनों से हॉस्पिटल में अपनी बीवी के आगे पीछे फिर रहा हूँ? कुत्ता हूँ क्या मैं? वो अब्रिश का बाजू जकड़े अपने करीब करते गुर्राया। ज़रान, अब्रिश ने खुद को छुड़वाने की सही की। वो बेदर्दी से इसके बाजू पर अपनी उंगलियां पेवस करता जा रहा था। मेरी बीवी को अपने शौहर और बच्चे की कोई परवाह नहीं। इसकी जिंदगी में सिर्फ इसकी बहन भाई ज्यादा अहम है। सिर्फ अपनी बहन का गम सता रहा है। ज़रान का लहजा जहर आलूद हुआ था। आप भी तो अपने घर वालों के गम में पागल होते हैं। आपकी बहन मेरी बहन की जगह होती तो फिर पूछती। अब्रिश की सख्त गिरफ्त पर मचलने लगी थी। मेरे घर वाले? मिलने ही कहाँ देती हो तुम मुझे? 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहती हो। मोरे के पास बैठकर तुम्हारे खिलाफ पता नहीं कौन से मंसूबे बना लेने हैं मैंने। जो हवेली में मेरी जान नहीं छोड़ती, वो एक एक लफ्ज चबाते इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। अब्रिश अपने बाजू जकड़े से नम निगाहों से देख रही थी। मुकाबल आज भी बातों से इसका खून जला कर रख देता था। मेरे घर वालों के हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मूरे, तुम्हारे तो वो सब दुश्मन हैं। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते कह रहा था। ऐसा करो, अपनी बहन को सीने से लगाओ। मैं आज रात अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। यहीं रहना हमेशा इसके पास। दिन रात मुझे और मेरे खानदान को कोसती रहना। ज़रान खानज़ादा का पारा हाई हो चुका था। रगों में भड़कता खून अब खौलने लगा था। पिछले 4 दिनों से वो इसे जैसे ट्रीट कर रही थी, वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जाओ तुम, मैं अपनी बहन के साथ ही रहूंगी। अब्रिश फीके लहजे में कहती रुख मुड़ गई थी। ज़रान खानज़ादा कुछ पल इसकी पुश्त देखता रहा, फिर लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया था। अब्रिश लब काटते रोने लगी थी। आप ही खुदा के लिए यहाँ से चली जाएं, मुझे आपकी नहीं ज़रूरत। अनाया अब्रिश की तरफ देखते गमो गुस्से से चीख रही थी। अनाया, क्या हो गया है तुम्हें? काम डाउन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब्रिश अपने आंसू साफ करते इसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं ठीक हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी आंख में खुद को मत झोंके। अपने शौहर और बेटे को देखें। अनाया बेड से उठते कबर्ड से अपना सामान निकालने लगी। अनाया, मैं कर लेती हूँ। अब्रिश इसकी मदद करने लगी। वो गॉड से कापी, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे। अपने बच्चे को पेट में लिए मैं कितने माह दर बदर रही, हवेली से भागते हुए। जो वक्त मैंने अस्तबल में गुजारा, वो मेरा रब जानता है या मैं खुद। आप या कोई भी इस दर्द का एक लम्हा भी महसूस नहीं कर सकता जो मैंने सहा। मैं इतनी कमज़ोर नहीं, मुझे सहारों की ज़रूरत पड़े। वो सर्द आवाज़ में बोलते हुए अपना गर्म कोट पहनने लगी। तुम ये सब ज़रान की वजह से कह रही हो? अब्रिश की आवाज़ शिद्दत गिरिया से भीग गई थी। पता नहीं कब आपका जज्बातीपन ख़त्म होगा। बात बात पर यूं दूसरों को इल्ज़ाम देंगी। ज़रान भाई शौहर हैं आपके, जिस तरह आपका सलूक इनके साथ कर रही हैं, कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं करता। मेरी किस्मत में यही सब लिखा था। ज़रान भाई ये निकाह न करते तो कोई और वजह बन जाती। निकाह तो दरख्वास्त से ही होता ना मेरा। मेरे नसीब में वही शख्स लिखा था। ज़रान भाई को ब्लेम करना बंद कर दें। अनाया संजीदगी से कहते बैग की स्ट्रिप कंधे से पर लटकाते ज़रग़ाम को सीने से लगा गई थी। अनाया, मैं तुम्हें अकेले, प्लीज़ आप ही मेरे पीछे मत आइएगा। वो अब्रिश के बात काट गई थी। ज़रान भाई हॉस्पिटल में ही होंगे, मुझे यकीन है। वो आपके बगैर नहीं गए होंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, और ये आप भी जानती हैं, तभी इनके साथ ही सलूक कर रही हैं। अनाया संजीदगी से कहते कमरे से निकल गई थी। बाहर कॉरिडोर में आते ज़रान खानज़ादा को बेचैनी इस तरफ से टहलते हुए देखते वो रुकी थी। खुदा हाफिज भाई, आप ही का ख्याल रखिएगा। वो ज़रान के आकब से गुजरती चली गई थी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ज़रान खानज़ादा इसके हम कदम हुआ था। पेशीमानी से अपनी पेशानी सहलाई थी। मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने कैब बुक करवा ली थी। वो रुकी नहीं थी, तेजी से आगे बढ़ गई थी। ज़रान खानज़ादा अपनी गर्दन सहलाते सर्द सांस खींच गया था। पशीमानी, गिल्ट, मलाल, सब जज्बे मिलकर इस वक्त ज़रान खानज़ादा बनते थे। अनाया का बुरा तो कभी नहीं सोचा था, हमेशा इसका अच्छा ही चाहा था। दिल ही दिल में दरख्वास्त को गंदी सी गाली दी थी। इसका क्या वो भुगत रहा था। अब्रिश को आते देखते वो इसकी तरफ तेजी से बढ़ा। अपनी बीवी का सुर्ख रोता हुआ चेहरा देखते वो नर्म पड़ गया था। उसके बगैर वो पाकिस्तान जाने का सोच भी नहीं सकता था। जान से प्यारी बीवी थी, इसके बच्चे की माँ थी। रगों में दौड़ता खून भड़का कर रख देती थी। चलती हूँ आपके साथ, वरना आप मेरी जगह आसानी से किसी और को दे देंगे। मैं अब्रिश पाशा आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। कब आपको किसी दूसरे का होता बर्दाश्त कर सकती हूँ? झुकना तो मुझे ही पड़ता है, वरना दरखजे की तरह दूसरी शादी का ऑप्शन तो है ही आपके पास। और इससे जाया मुस्कुराते हुए इसके अकब से गुजरती चली गई थी। ज़रान खानज़ादा ने अपनी शर्ट के अगले 2 बटन खोलते सांस खारिज की थी। गंदी सी गाली दरखजे को निकाली थी और फिर अपनी बीवी की तरफ बढ़ गया था। गाड़ी में पूरे रास्ते गंभीर खामोशी छाई रही थी। वो पूरे रास्ते एक ही इंसान को गालियां देते आया था। घर आने पर वो इससे पहले ही गाड़ी से उतरते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते स्टीयरिंग पर कितनी देर पेशानी जमाए रहा था। गुस्सा कंट्रोल करने की खुद से थेरेपी इजाद की थी।
ابرش نے گھر کے اندر داخل ہوتے میٹ سے بالاش کو لیتے سینے سے لگایا تھا۔ وہ ابرش کو دیکھتے ہی رونے لگا تھا، وہ بھی اسے خود کے ساتھ لپٹائے رونے لگی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی زہران خانزادہ نے غصے سے یہ منظر دیکھا تھا۔ چادر 4 دنوں سے بیٹے کی یاد نہیں ستائی تھی، اب ایسے رو رہی تھی جیسے اس سب کا قصوروار بھی وہی ہو۔ جانتا تھا وہ بیٹے کی جدائی پر نہیں، اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ زہران ایک نظر ابرش کی سرخ آنکھوں سے دیکھتے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رات گئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، زہران کے پہلو میں خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ جتنی دیر بھی وہ بالاش کے پاس رہی روتی رہی تھی۔ عنایت کا غم اس کا دل چیر رہا تھا، اوپر سے زہران کا رویہ سے مزید ہرٹ کر گیا تھا، اس کے لفظ بھول ہی نہ پا رہی تھی۔ پلوہ شاہ کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، مگر پھر ایک عذاب اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ زہران خانزادہ کو اب حویلی بھی نہیں جانے دیتی تھی، صرف 3 سے 4 بار کیا گیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گئی تھی، سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ امینہ خانم کے پاس اکیلے بیٹھنے تک نہیں دیا تھا، وہ جانتی تھی وہ اوور ریئیکٹ کرتی ہے، مگر کیا کرے، وہ زہران خانزادہ کو لے کر آج بھی شدت پسند تھی۔ وہ جن سے محبت کرتی تھی اسے لے کر اوور پوزیسو تھی۔ زہران خانزادہ کے پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ مرد بدلنے میں آئے تو لمحوں میں بدل جاتا ہے، اس کے بغیر نیند نہ آنے کا دعویٰ کرنے والا اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ اسے بیگانہ رہے اور ابرش پاشا کو نیند آ جائے، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ بنا کسی بلینکٹ کے آنکھیں موندے ہوئے تھی، اس ستمگر کے ساتھ ایک کمبل میں اب نہیں سونا تھا۔ اس نے روتے ہوئے خود سے بے آواز کہا تھا، اسی لمحے اس کے پیٹ پر گرم ہاتھ پر لپٹا تھا۔ ابرش کے رونے میں اضافہ ہوا، وہ اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ مزید مضبوطی سے اپنا ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ابرش کے پشت زہران خانزادہ کے سینے سے آن لگی تھی۔ ابرش نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا، وہ کمبل ابرش پر ڈالے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، مجھ سے کبھی بات نہ کرنا، زہران خانزادہ کی گردن میں منہ چھپاتے کہا۔ وہ اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی اپنے سینے پر مسل رہا تھا۔ مت کرنا بات، بس یوں ہی لپٹے رہنا، میں تمہارے بنا نہیں رک سکتا، اب موت ہے تمہاری جدائی۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اس کے اپنے سینے سے مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ ابرش کو سانس آنا بند ہوئی تھی، وہ اسے لے کر اتنا ہی شدت پسند تھا۔ وہ یوں ہی نہیں اب نخرے دکھاتی تھی، وہ ہر وقت اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ ابرش کو سیدھے کرتے اس پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ گلابی آنکھیں زہران کی مخمور نگاہوں میں گاڑی تھی۔ تمہاری قسم کسی بھی دوسری عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، دوسری شادی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ابرش کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میری قسم کھا رہے ہو؟ قسم ٹوٹنے پر میں ہی مر جاؤں گی، تمہاری تو دلی مراد پوری ہوگی۔ وہ زہران کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، رنگت رونے سے گلابی ہو رہی تھی۔ زہران جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا، اب کان کی لو کو لبوں سے کاٹ رہا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ وہ اس وقت ان باتوں پر جی بھر کر بدمزہ ہو رہا تھا۔ 4 دنوں بعد ہاتھ لگی تھی وہ، اور وہ اس کی قربت کے لیے پاگل ہو رہا تھا، مگر یہ باتیں اب ہر روز ہوتی تھی۔ وہ بے حد شک کرنے لگی تھی، ویسے ہی اسے جواب دیتا رہتا تھا، کبھی کبھی جھلا جاتا تھا، پھر شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زندگی عذاب بنا کر رکھ دیتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر خود پر ضبط کرتا تھا، اپنے سکون کے لیے اسے کرنا پڑتا تھا۔ زہران نے جھکتے ہوئے ابرش کے دل کے مقام پر لب رکھے، وہ اسے تکیے پر دھکیلتے اس کے اوپر آئی تھی۔ زہران خانزادہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ میں عنایا نہیں ہوں، یاد رکھنا مسٹر خانزادہ، دوسری شادی کا سوچا ابھی میں تمہارے کھانے میں زہر ملا کر دے دوں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے غرائی تھی۔ کچھ بھی دے لینا، کھا لوں گا، مگر اس وقت میری جان مت نکالو، جو کرنا چاہتا ہوں وہ کرنے دو، بعد میں جتنی مرضی دھمکیاں دے دینا۔ زہران خانزادہ اس کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں سے قفل لگا گیا تھا۔ ابرش اس کی شدت بھری گرفت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ زہران اسے تکیے پر لٹاتے اس کے بدن کو ہر پردے سے آزاد کرتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سرگوشیوں کے ساتھ سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔